اتنی اویئرنیس نہیں تھی اور نہ ہی ریہیبلیٹیشن کو کوئی تصور تھا. ایون ہمارے جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی انہوں نے مجھے اس وقت صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا. وہ مجھے جسٹ یہ ہوپ دلاتے تھے کہ آپ فزیو تھراپی کرتے رہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی اور یہ وہ فلانا ہوپس فالس ہوپس دیتے رہے. لیکن انہوں نے کسی نے بھی مجھے یہ اس طرح سے نہیں سکھایا کہ مجھے واش روم میں کیسے جانا ہے, کیسے اٹینڈ کرنا ہے, اپنے کپڑے کیسے چینج کرنے ہیں. خود بھی نہیں ایک ریئلائز کرتا, فیملیز بھی اور سوسائٹی بھی, تو بالکل ہی آپ سمجھا جاتے کہ جیسے گھر میں بٹھاؤ اس کو, اللہ اللہ کرے اور پھر جب ٹائم آئے گا تو اپنے اللہ کے پاس چلے جائے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سکون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ہوسٹ شاہد. میں تر و تازہ ہوں, شاہ زندگی پر دیکھ لے, اے حادثوں کی تو نے سلگایا. ناظرین, آج میں آپ کو ایک ایسی باہیمہ شخصیت سے ملوانے جا رہی ہوں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور کمیونٹی میں جانی پہچانی جاتی ہیں. ان کا بنیادی تعلق سیالکوٹ سے ہے جبکہ آج کل یہ راولپنڈی میں مقیم. تو ناظرین, آئیے ملتے ہیں میم ماریہ قریشی سے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. شہناز کیسی ہیں؟ الحمدللہ میم, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کے فضل سے شکریہ. جی میم, آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیے گا. جی, میں ایک ڈسیبلٹی رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں. تقریباً 15-16 سال سے میں ڈسیبلٹی موومنٹ جو پاکستان کے اندر چل رہی ہے, او پی ڈیز کی شکل میں آرگنائزیشن لیڈ بائی پرسن ود ڈسیبلٹیز, ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایسے لوگ جو خود کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں, اگر وہ اپنے حقوق کے لیے خود سے بات کریں گے تو وہ زیادہ افیکٹو بھی ہوگا اور ہم بہتر طور پر اپنے جو مسائل ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں اور اس کے تدارک کے لیے کوششیں کر سکتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیسے آسانی. کہ آپ پیراپلیجک کا شکار کس طرح سے ہوئی اور یہ آپ مطلب کہ کب سے آپ کو یہ ڈسیبلٹی؟ جی, یہ میں بہت ارلی ایج میں, تقریباً میں اسکول میں تھی تبھی سے میرے ساتھ میری بیک بون میں ایک ایشو تھا اور اس کو اسکولیوسس کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں چلتی پھرتی تھی. لیکن ایک وہ سرجری ریکوائرڈ تھی ایک اس ڈیزیز کے لیے, تو اس سرجری میں کچھ میری وہ اسپائنل کارڈ پہ انجری ہوگی جس کی وجہ سے میری جو بازو سے نیچے میری باڈی ہے وہ پیرالائز ہوگی اور تب سے میں ویل چیئر سے. جی اچھا میم, آپ اسپورٹ پرسن بھی تھیں تو پھر آپ نے اس حادثے کو کیسے اوور کم کیا؟ شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے, شروع میں میرے لیے بھی بہت مشکل تھا. مطلب میری بہت ایکٹیو لائف تھی اور میں اسپورٹس میں, جیسے کہ آپ نے کہا, اور اس کے علاوہ بھی تھی ہر ایسی ایکٹیویٹی جو کہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ یہ لڑکے کھیلتے ہیں, کرکٹ اور یہ وہ ایسے کھیل بہت پسند ہے. لیکن اس ڈسیبلٹی کے بعد جیسا کہ جنرلی ہوتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, آپ کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اب آپ دوبارہ چل نہیں سکیں گے, کیونکہ شروع میں ہی مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ایک ایسی ڈسیبلٹی میں آ گئی ہوں, میری ایج اس لیول کی ہے کہ ابھی زندگی میں دنیا بھر میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو مجھے اپنی زندگی اسی طرح سے گزارنی ہے اور اس کے لیے جسٹ یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو مینج کرنا پڑے گا. میری زندگی میں یا میری جو حالت ہے یا جس طرح کی میں چیزیں فیس کر رہی ہوں, جس میں میری سینسیشن نہیں ہے میری باڈی میں موومنٹ نہیں ہے, میں ویل چیئر پہ ہی سارا وقت گزارتی ہوں, میں کھڑی نہیں ہو سکتی. مطلب بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں اس کے ساتھ. آپ کے دیگر چیزیں ایسی جیسے آپ کی جو ڈیلی لائف گزارنے کے لیے آپ کو جو کام کرنے پڑتے ہیں وہ بھی میں نہیں کر پاتی تھی. تو obviously وہ بہت برا میرے لیے 1-2 سال کا جو وقت تھا وہ میرے لیے بہت مشکل تھا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ان چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی کو مینج کرنا. جی میم, آپ بتائیے کہ آپ نے تعلیم کا سفر دوبارہ سے کیسے شروع کیا اور کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی؟ 2 سال تک تقریباً میں اسی طرح سے میں نے گھر میں ہی رہی, علاج کرواتے رہے کہ ابھی مجھے ٹھیک ہو جانا ہے. فزیو تھراپیز تھی, لیکن انفارچونیٹلی اس وقت یہ جب ابھی اس کو بھی 25-26 سال ہونے کو آیا, اس وقت معاشرے میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی اور نہ ہی ریہیبلیٹیشن کو کوئی تصور تھا. ایون ہمارے جو ڈاکٹرز تھے وہ بھی انہوں نے مجھے اس وقت صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا. وہ مجھے جسٹ یہ ہوپ دلاتے تھے کہ آپ فزیو تھراپی کرتے رہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی اور یہ وہ فلانا ہوپس فالس ہوپس دیتے رہے. لیکن انہوں نے کسی نے بھی مجھے یہ اس طرح سے نہیں سکھایا کہ مجھے واش روم میں کیسے جانا ہے, کیسے اٹینڈ کرنا ہے, اپنے کپڑے کیسے چینج کرنے ہیں, جوتے کیسے پہننے ہیں, اب کروٹ کیسے بدلنی ہے. یہ سب کچھ میں بھول چکی تھی, میں نہیں کرتی. میں ڈیپینڈنٹ تھی اپنی والدہ پہ, اپنی بہن پہ. میری ڈسیبلٹی اس حد تک سویر تھی. مجھے یہ سب کچھ ایک بچے کی طرح سے دوبارہ سے سیکھنا پڑا اور مجھے کسی ڈاکٹر نے یہ سب کچھ یہ طریقے نہیں سکھائے, بلکہ مجھ جیسے جو لوگ اس ڈسیبلٹی کے ساتھ تھے, اللہ کا احسان ہوا کہ کچھ ایسے لوگ مجھے مل گئے جو میری جیسی ڈسیبلٹی کے ساتھ تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ زندگی گزارنے کے یہ طریقے ہیں جن کو اڈاپٹ کریں, اور یہ ضروری نہیں کہ وہ جو طریقے وہ استعمال کر رہے تھے وہ میرے لیے سوٹیبل تھے. یہ
पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। मेरी डिसेबिलिटी और तरह है, लेवल और है, मेरी और तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मुझे खुद से उनके आइडियाज को सुन के खुद से अपने दिमाग से बनाना था कि अब मैं बेड पे कैसे शिफ्ट होगी, मुझे गाड़ी में कैसे बैठना है, मुझे नहाना कैसे। तो फिर ये सारी चीजें जब आप कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला का खास करम होता है तो आप ये सीख लेते हैं। इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब आप सोच लेते हैं कि नहीं अब मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, मेरी वालदा बूढ़ी हैं और मेरी सिस्टर की भी शादी होगी चली जाएंगी, तो फिर मुझे मेरी देखभाल कौन करेगा। तो जब ये शौक पैदा हुआ, दिल में ये लगन पैदा हुई कि मुझे तो अब खुद से काम करने हैं, तो फिर अल्लाह ने भी हिम्मत दे दी, अल्लाह ताला ने भी रास्ते निकाले और मैंने सीख लिया कि मुझे अपनी जिंदगी से। जी अच्छा मैम, आप बहुत से वेलफेयर अदारों के साथ मुंसलिक हैं, तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जो बिलखसूस खवातीन के मसाइल जो वो उन मुश्किलात का शिकार हैं, उनको मतलब कि वो कौन सी ऐसी मुश्किल है जो मतलब कि जिस पर काम करने की जरूरत है हमें? वैसे तो ओवरऑल हम काम करें कम्युनिटी के लिए जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हमारा जो फोकस है, हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो हैं, हम वुमेन विद डिसेबिलिटीज के जो कंसर्न्स हैं उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारी जो टीक्यूज हैं उसको जो मेल जो है मर्द है वो लीड कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि एक खातून होने की वजह से और एक माजूर खातून होने की वजह से हमारे जो मसाइल हैं वो मर्द माजूर अफराद से ज्यादा और उसकी सिवियरिटी भी ज्यादा है, उसमें एक्सेप्टेंस के इश्यूज भी आ जाते हैं, उसमें कल्चरल बैरियर्स भी आ जाते हैं, उसमें हमारा रिलीजन भी शामिल है। तो उसकी वजह से हमारे मसाइल जो हैं वो ज्यादा हैं और हमें उसको अलग से एडवोकेट करने की जरूरत है। तो हमने एक फोरम की तश्कील दी 2009 में, नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज। इसके अलावा जो है मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती रही हूँ और अभी ये सूरत हाल है कि मैं एक प्रोजेक्ट बेस्ड मैं एक्टिविटीज करती हूँ। जैसे कि आपको कोई किसी प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट हायर कर लेता है कि 3 या 4 इयर्स के लिए आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो रिसेंटली हमने काम किया GBV पे, जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन विद डिसेबिलिटी। उसमें एक तो मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे पता चला कि हमारी जो कम्युनिटी है वुमेन विद डिसेबिलिटीज की, उनको कौन कौन से मसले दरपेश हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से। खास तौर पर ज़ाहिर बहुत अच्छा नजर आता है, बच्चियां अगर घर पे हैं तो ये महसूस किया जाता है कि बाहर निकलेंगी तो उनके कुछ वाकयात ऐसे नाखुशगवार वाकयात पेश आ सकते हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में ये बात आई कि घरों के अंदर रहते हुए भी उन्हें बहुत सा वायलेंस फेस करना पड़ता है। वायलेंस सिर्फ ये नहीं है कि तशद्दुद को हम वायलेंस कहें, अगर आप मेंटली इतने खुशगवार माहौल में नहीं है, आपको घर के अंदर ही वो मुकाम हासिल नहीं है, आपको एजुकेशन के या दीगर मौके हासिल नहीं है, आपको एक इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, या तो आपको बहुत ज्यादा केयर की जाती है या आपको बिल्कुल डिग्रेड किया जाता है, तो ऐसे ये वजूहात की बिना पर अब मेंटली स्टेबल नहीं रहते उस हद तक। तो ये भी एक सूरत है वायलेंस की या तशद्दुद की। इसके अलावा जो आपके स्कूल कॉलेजेस के अंदर इनएक्सेसिबिलिटी है, उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा मसाइल का सामना था। इवन जहाँ पे अगर आप कुछ परसेंट ख्वातीन अगर जॉब उन्हें मिल जाती है, वो कहीं जॉब करती हैं, तो जॉब वर्क प्लेस पर उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वुमेन विद डिसेबिलिटी एक बहुत आसान हदफ है उनके लिए, लोगों के लिए बहुत इजी टारगेट उन्हें लगता है कि उनको परेशान करना या उनको स्पॉइल करना या उनके लिए मुश्किलात खड़ी करना बहुत आसान है। तो ऐसा बहरहाल हमें फिर उसके तदारुक के लिए काम किया कि ऐसी सूरत हाल में हमें कहाँ पे रुजू करना चाहिए, हमारे पास पाकिस्तान में कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से इदारे पाकिस्तान में वुमेन ख्वातीन के लिए और ख्वातीन माजूरी के लिए काम कर रहे हैं, कौन सी हेल्पलाइन है जहाँ पर फौरी तौर पर हमें मदद मिल सकती है। और मेरे इल्म में ये आया कि अगर ऐसी किसी सूरत हाल में जहाँ पे अमूमन ख्वातीन जाती हैं दारुल अमान में या किसी क्राइसिस सेंटर में, तो इस्लामाबाद के अंदर हमने ये चीज पता चली कि हमारे पास कोई एक भी दारुल अमान या क्राइसिस सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ किसी भी ना खुशगवार वाक़े के बाद कोई व्हीलचेयर यूजर या कोई डिसेबल लड़की जा सके। तो ये हमारे लिए बड़ी आई ओपनिंग चीज थी और ऐसे वाक़यात आए रोज होते रहते हैं, लेकिन हमें चूंकि पता नहीं चलता, लोग एक्सप्रेस नहीं करते, इस चीजों को दबा देते हैं और इस पे बात नहीं करते ऐसे वायलेंस के केसेस पे, इसलिए हमें लगता है कि सब अच्छा है, हकीकत में सब
اچھا نہیں ہے. ہمیں بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے خواتین باہم معذوری کو بھی. اور جیسے کہ ہم کام کر رہے ہیں ایڈوکیسی پہ، لائرس کے ساتھ، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، شیلٹرز کے ساتھ، دارالرحمان، کرائسس سینٹر، یہ ساری چیزیں ہم ان کے ساتھ جا کے انہیں اویئرنیس دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہمارے لیے رکاوٹیں اور کہاں کہاں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک اضافی کام تھا جو کہ ہماری NGOs، دیگر NGOs جو کہ ڈسیبلٹی پہ کام کر رہی ہیں وہ ابھی تک نہیں کر رہے تھے. تو یہ ابھی فرسٹ ٹائم 3 years ہم نے یہ پروجیکٹ پہ کام کیا ہے، اور ہم نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ اس سسٹم کو بھی ایک تو اس ایشو کو ریز کر سکے، اور اس کے بعد اس سسٹم پہ بھی بہتری لائی جا سکے. اللہ نہ کرے ایسا کوئی واقعہ ہو، لیکن چونکہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات کو ایک تو ہونے سے بچایا جائے، کیونکہ جب تک ہمیں چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تو ہم کوئی پریونشن بھی اس کے لیے نہیں سوچ سکتے یا پریونٹیو میئرز اپنا نہیں سکتے. اور دوسرے اگر ہو جاتے ہیں ایسے کیسز تو پھر ہمیں اس کے کیسے اس کو حل کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں کچھ نہیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر. جی اچھا میم، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتی ہیں، اور اگر کوئی آپ کے ادارے سے مدد لینا چاہے تو وہ کس طرح آپ کے ادارے کو اپروچ کر سکتے ہیں؟ اچھا یہ ہے کہ میں اس وقت ایک ادارے کے ساتھ کام نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ میرا پروجیکٹ بیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو وہ تو ایز اے کنسلٹنٹ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی اسپیسیفک آبجیکٹو کے ساتھ، جیسے کہ میں نے ابھی GPP کا ذکر کیا، تو آپ کو اسی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا میں نے ایک جب بھی ہمارا پاکستان میں کووڈ کا زمانہ تھا اور تمام لوگ اپنے گھروں میں تھے، تو میں نے ایک انیشیٹو لیا کہ میں نے ایک ٹرسٹ قائم کی، چھاؤں ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے. اور میں نے گھر بیٹھے ہوئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے تھرو، کیونکہ لوگ اس وقت بہت مشکل میں تھے، کام کرنے کو نہیں تھا، اور جو ڈسیبل لوگ تھے ان کو بہت زیادہ مسائل تھے، باہر نہیں نکل سکتے تھے. ایون کرونا کے اندر ان کے لیے جو کوارنٹین کے معاملات تھے ان کو بہت مشکل تھے، کیونکہ ایک ڈسیبل اس کو ایک ایسے فرد کی ضرورت ہے جو اس کو لک آفٹر بھی کر سکے، اور ہاسپٹلس میں ایسے کوئی انتظامات نہیں تھے. تو بہت زیادہ پریشانی کے حالات تھے پسند کے لیے. تو اس وقت میں نے پھر تھوڑا انیشیٹو لیا کہ اپنے کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں رہی، اور ان کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹس تھی اس وقت ان کو چیریٹی کی طرح سے اس کو ڈیل کیا. جبکہ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ڈسیبلٹی جو ہے وہ اس کے لیے اس کو چیریٹی بیسڈ اپروچ نہیں ہونا چاہیے. ڈسیبلس کے لیے ویلفیئر کے لیے کام کی بجائے ان کو رائٹ بیسڈ ان کو جو ہے فیسلٹیز دینی چاہیے. یہ ہماری جو اسٹیٹ ہے، ہمارا جو ملک ہے، یہ اس کے چونکہ ہم رہائشی ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، تو یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ہمیں فیسلٹیز دیں، ہمیں ویل چیئرز دیں. اگر ہمیں اسسٹنٹ کی ضرورت ہے تو ہمارے لیے اسسٹنٹ پرووائڈ کی جائے، جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی پاکستان میں اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں. جی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارے معاشی حالات پاکستان کے اس وقت کرائسس سے گزر رہے ہیں. لیکن بہرحال ایک اپنی سی کوشش ہے کہ ہم ایک رائٹ بیس سوسائٹی بنا سکیں، جہاں ایک جو حکومت ہے وہ ایک ماں کا کردار ادا کرے، اور تمام ڈسیبل افراد کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کے پاس ہو، اور چیریٹی پہ ہمیں ریلائی نہ کرنا پڑے. لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے اب وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے کیسز آ جاتے ہیں جن کو واقعی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ویل چیئرز کی، یا ان کو لون کی ضرورت ہوتی ہے، یا ان کو الیکٹرک ویل چیئر کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ بہت مہنگی چیز ہے. تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں ایز اے کیس اس کو لیتے ہیں، پھر اپنے فرینڈز اینڈ فیملی، اپنے سرکل میں اس کو ہم لوگوں سے بات کر کے ان کے لیے ارینج کرتے ہیں کچھ ایسی فیسلٹیز. لیکن میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتی اس اپروچ کو. میں چاہتی ہوں کہ حکومت کو ہم اس نہج پر لا سکیں کہ حکومت ہمارے لیے فیسلٹیز. جی اچھا میم، آپ جو خواتین ہیں ان کے حقوق کے لیے کوششیں ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ آج کی جو خاتون ہے وہ اتنی بااثر ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ خواتین معذوری اب ماشاءاللہ سے بہت اویئر اپنے حقوق کے بارے میں وہ بہت جانتی ہیں. جب کیونکہ میں کمپیریزن کر رہی ہوں نا، جب میری ڈسیبلٹی بھی آج سے 25-26 سال پہلے کی اگر میں زمانہ دیکھوں تو ایک ڈسیبل کو دیکھ کے ہی انسان خود بھی نہیں ایک ریئلائز کرتا، فیملیز بھی اور سوسائٹی میں تو بالکل ہی آپ سمجھا جاتے کہ جیسے گھر میں بٹھاؤ اس کو، اللہ اللہ کرے، اور پھر جب ٹائم آئے گا تو اپنے اللہ کے پاس چلی جائے گی. لیکن اب ماشاءاللہ سے حالات بہتر ہوئے ہیں. ہمارا لیے یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، چیزوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو NGOs ہیں یا جو
معذوری کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں وہ انہوں نے پیسے خود بھی نہیں ریئلائز کرتا، فیملیز بھی اور سوسائٹی بھی، تو بالکل ہی آپ سمجھا جاتے کہ جیسے گھر میں بٹھاؤ اس کو، اللہ اللہ کرے اور پھر جب ٹائم آئے گا تو اپنے اللہ کے پاس چلی جائے گی. لیکن اب ماشاءاللہ سے حالات بہتر ہوئے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، چیزوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو NGOs ہیں یا جو معذوری کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں وہ انہوں نے پیسے بنانے کا ڈھنگ سیکھا ہوا ہے کہ وہ ٹریننگز کنڈکٹ کراتے ہیں، ان کو جمع کراتے ہیں اور پھر ان کی پکچرز لے کر اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اس حد تک میں سمجھ سکتی ہوں کہ لوگ چونکہ انہیں فوری طور پر کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، ایک ٹریننگ پورے دن کی یا 2-3 دن جا کر وہ آپ کے لیکچر سنیں گے یا آپ کی باتیں سنیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا لانگ ٹرم بڑا اچھا امپیکٹ آتا ہے. ہم یہ TOTs اگر اسلام آباد، لاہور، کراچی بڑے بڑے شہروں میں کرواتے ہیں، خواتین کو بلاتے ہیں، یہاں پہ اسٹے دیتے ہیں یا ان کو پھر 3-3 4-4 دن کی ٹریننگز دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ ان کے حقوق کیا ہے، ان کو کس طرح سے پڑھنا کیسے ہے، پڑھائی کے ذرائع کون کون سے ہو سکتے ہیں، بیسک انہیں نالج دیا جاتا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ ہم ان ڈپارٹمنٹس کو سینسٹائز کرتے ہیں. تو یہ ایک سرکل ہے، یہ چل رہا ہے اتنے سالوں کی جدوجہد کے بعد، کوشش کے بعد آج ہمارے ایک چھوٹے سے علاقے میں رہنے والی خواتین بھی اپنے حقوق سے آگاہ ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں، اپنے لیے وہ اچھا سوچتی ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہی ہے نا کہ اگر آپ سیالکوٹ کی بات کر لیں، آپ گجرانوالہ چھوٹے شہروں میں بات کر لیں تو ہمارے فیصل آباد میں، ملتان میں، سانگڑ میں، ہر جگہ پر چھوٹے علاقے میں جس کو ہم چھوٹا علاقہ کہتے ہیں، وہاں پر ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بڑے شہروں میں آرگنائزیشن میں جو کام کر رہی ہیں ان سے زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں. اور انہوں نے اتنا سینسٹائز کیا ہے، بیسیکلی انہوں نے یہی ہوا نا، اسی طرح سے پہلے اب ٹریننگز میں آئے اور انہوں نے سیکھا اور پھر وہ اپنے علاقوں میں جا کر انہوں نے اپنا جو کچھ سیکھا تھا وہ آگے کنوے کیا. تو یہ سائیکل چلتا رہا، ایک سرکل بنتا رہا، ایک سے دوسرے بندے کو وہ علم جاتا رہا اور آج یہ ٹائم ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اب پورے پاکستان میں خواتین ماشاءاللہ سے امپاورڈ ہیں، پڑھ رہی ہیں، جیسے بھی پڑھ رہی ہیں. کچھ یہ جو ہمارا ڈسٹینس لرننگ کا طریقہ کار ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ اسکول کالجز میں ہم نے کافی کمپینز چلائی ایکسیسیبلٹی کی کہ ریمپ ہونے چاہیے، کہ عمارت کے اندر کم از کم ایک ایکسیسیبل واش روم ہونا چاہیے جہاں پر انسان جا کے یوز کر سکے اس کو آسانی کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، وقار کے ساتھ. کیا ہوا کہ آپ کو 4 لوگ اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی ضرورت پورا کر رہے ہیں. ہمیں ایک اپنی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے ساتھ زندگی گزارنے کا اتنا ہی حق ہے جیسے کہ ایک نان ڈسیبل یا معذوری کے بغیر ایک فرد کا حق ہے. تو اسی چیز کو ہمارا مین فوکس یہی ہے اور آئی تھنک ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہیں، لیکن ابھی بہت کام کرنا ہے، ابھی بہت وقت لگے گا. جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچیں گے کہ آج ہم جب جاپان کی مثال دے رہے ہیں یا پھر ہم امریکہ کی مثال دے رہے ہیں تو بہت جلد ہم پاکستان کی بھی مثال دیا کریں گے کہ پاکستان میں معذور افراد کے رہنے کے لیے ایک جنت بن گئی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت سے پورا. انشاءاللہ. اچھا میم، آپ اس معذوری کے باوجود ایک بزنس وومن ہیں، تو آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ آپ نے اس کے لیے کتنی کوشش کی اور آپ اس ٹائم کو کیسے مینج کرتی ہیں؟ اچھا، بزنس کوئی میں اتنا ریناؤنڈ نہیں ہے، میں بس ایک سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا ایک کہہ لیں کہ ایک اسٹارٹ اپ کہہ لیں اس کو، چھوٹا سا ہے. اس پہ میں اب بہت ٹائم نہیں دے پاتی. جب میرے پاس جاب ہوتی ہے تو میں اس جاب میں انوالو ہو جاتی ہوں، فل ٹائم میرا اس پہ ہوتا ہے. لیکن جب میرے فراغت کے اوقات ہوتے ہیں تو یہ ساتھ پیرالل ایک ہابی کی طرح سے اس کو میں لے کے چل رہی ہوں. انفارچونیٹلی اس کو میں فل ٹائم نہیں دے پا رہی. وہی کورونا کے دنوں میں ہی اس کو بھی میں نے اسٹارٹ کیا تھا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اس طرح ایکٹیویٹیز نہیں تھی، تو ارننگ تو آپ کو کھانا پینا تو بند نہیں ہو جاتا، آپ کی ضرورتیں تو ختم نہیں ہو جاتی کسی بھی کرائسس میں. تو پھر اس وقت یہ آئیڈیا تھا کہ چلیں اس طرح سے آن لائن کچھ بزنس اسٹارٹ کیا جائے. تو اسی وقت پھر یہ اب تو خیر بہت زیادہ یہ فیمس ہے کہ آپ آن لائن گھر بیٹھے ہوئے ہر چیز خریداری کر سکتے ہیں اور آپ کے ڈور اسٹیپ پہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اس وقت ذرا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا، تو وہ اس وقت اچھا اس کا رسپانس آیا. اور ابھی بھی کبھی کبھار مطلب اچھا مطلب پیرالل چل رہا ہے، لیکن آپ مجھے بزنس وومن نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ساتھ ایک پیرالل کام کر رہی ہوں چھوٹا سا کافی شہر. اچھا میم، اگر آپ آج دیکھتی ہیں، آج آپ کو سب جانتے ہیں، اگر آپ آج ماریہ قریشی نہ ہو تو آپ مطلب کہ کیا سوچتی ہیں کہ آپ کیا ہوتی؟ جیسی بھی ہوتی ہے کہ ماریہ قریشی تو ہوتی ہی لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری ڈسیبلٹی نے ہی مجھے نام دیا ہے. دنیا میں ہماری اتنے ملین آبادی ہے، عام ایک زندگی گزاری ہوتی جیسے کہ ہمارے گھروں کے اندر خواتین ہیں، ہاؤس وائف کی طرح سے اپنی زندگی گزارتی
करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनका काम कोई छोटा काम है या वो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इस डिसेबिलिटी की वजह से शायद अल्लाह ताला प्लान करके रखता है आपके लिए चीजें, और वो आप में शायद वो कुछ देखता है कि आप में इतनी करेज भी है और आप में इतना स्टेमिना भी उस अल्लाह का दिया हुआ है, और वो आपको फिर वो चूज कर लेता है किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए चुन लेता है। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूँ, उनके लिए आवाज बुलंद करूँ, अपनी जिंदगी बेहतर बनाऊं, और उसके बाद मैं अपनी कम्युनिटी के लिए उनके लिए आसानी पैदा करूँ। तो ये अल्लाह ताला का खास करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। बहुत से लोगों को मौका नहीं मिलता कोई अच्छा काम करने का, तो दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करने का। तो अल्लाह ने अगर मुझे ये मौका दिया है तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मारिया कुरैशी बनाया, जो कि व्हील चेयर यूजर है। अगर मैं मारिया कुरैशी चलने वाली होती तो शायद मुझे कोई जानता भी नहीं, मेरा नाम भी आज मैं आपसे बात ना कर रही होती। तो मैं इसको पॉजिटिवली ही लेती हूँ हमेशा। आप किससे इंस्पायर हुई थी? तो आपने जैसे कि बताया था कि आपकी कम्युनिटी के कुछ लोग, वो आपने उन तक अप्रोच कैसे हुई आपकी, और आपने उनसे जो इतना सीखा, तो आपके बेसिक जो मतलब की इंस्पायरेशन थी, उनमें से वो कौन सी शख्सियत थी जिसको आपने देख के इंस्पिरेशन हासिल की और आपने कहा कि मुझे भी इन जैसा बनना? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। मैंने जैसे आपको बताया ना कि जब आप कोई नियत कर लेते हैं और आपकी नेक नियति के साथ आपका अच्छा होता है मकसद, तो अल्लाह ताला फिर रास्ते भी दिखाता है और लोगों से, अच्छे लोगों से भी बनवाता है। तो बहुत सारे लोग थे उनमें, अब एक का मैं नाम लूं, दूसरे का नाम ना भी तो मुनासिब नहीं लगेगा, तो बेशुमार लोग थे। उनको मैं मोहसन गर्दानती हूँ अपना। उन्होंने बहुत मेरा, जिनमें डिसेबल कम्युनिटी से भी हैं और नॉन डिसेबल कम्युनिटी से भी लोग हैं, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी। और हालांकि अगर वो लोग मेरी हेल्प ना भी करते, यहाँ पर मैं एक दो नाम तो जरूर लूंगी। मैं डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब का नाम लेना चाहती हूँ, जो सियालकोट की बड़े मशहूर शख्सियत है, साइकोलॉजिस्ट हैं और एक चेन ऑफ स्कूल्स लर्निंग जोन के नाम से चलाते हैं। उन्होंने सबसे पहले मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके पास अपने मसाइल लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे उसके बदले में मुझे बताया कि आप काम कर सकती हैं, आप काम करें, आप ये सोचना छोड़ दें अपने मसलों के बारे में। तो वो फर्स्ट टाइम था कि जब मुझे उन्होंने मुझे काम देना शुरू किया, मुझे सिखाना शुरू किया कि काम कैसे करते हैं। और फिर जब मुझे पहली दफा पैसे मिले उस काम के, तो फिर मुझे एहसास हो कि नहीं, तो बड़े मजे से आपको काम सीखना भी चाहिए और करना भी चाहिए, और आपको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। इस तरह से सर को मैं मैं बहुत शुक्रगुजार होती हूँ इस हवाले से। मेरी कुलीग हैं, मेरी फ्रेंड है, फेमीना है, ताहिर भाई हैं, शफीक भाई हैं, आसिफ भाई हैं, साइमास, आबिया है, मतलब ये सारे हमारे सर्कल के लोग हैं डिसेबिलिटी कम्युनिटी। ये जाहिदा है, अफशा है, तो मैं किसका नाम लूं? अब आप जिसका मैं नहीं ले पाऊंगी उसको बुरा शायद लग जाए। तो वो सभी लोग जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, एक दूसरे की कमी में, वो अगर आपकी सक्सेस में वो आपके साथ नहीं है, लेकिन वो आप में अगर कोई आप क्राइसिस में आते हैं तो आपके लिए जरूर खड़े हो जाते। तो ये चीज है कि हम एक कम्युनिटी, बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन गई है और हम एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मैं कैसे भूल सकती हूँ मिस शमसा जो है, वो आज तक मुझे मिस शमसा का ताल्लुक सफिया फाउंडेशन सियालकोट से है, और सबसे पहले मुझे उनका नाम लेना चाहिए था, लेकिन आखिर में देखा मेरी याददाश्त की वजह से मैं उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। शमसा अभी तक मुझे जब भी, बल्कि मैं अगर कहूँ कि मेरी फ्रेंड्स में अगर कोई ऐसी हैं जिनके साथ मैं अपनी पर्सनली अगर उधार भी लेना हो तो मैं उन्हीं से लूंगी, मैं अपने किसी भाई बहन से लूंगी, तो वो मेरी ऐसी फ्रेंड है, वो मेरी ऐसी हौसला है। तो अल्लाह उन सब जज़ाए खैर दे जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहते हैं और अच्छे वक्त में मेरे लिए दुआ। अच्छा मैम, आपकी फैमिली ने आपको किस तरह से मॉरली सपोर्ट की? फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी फैमिली कोऑपरेटिव ना होती तो मैं शायद अब तक जिंदा ही ना होती। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा केयर की, मुझे अपॉर्चुनिटी, मतलब हम शिफ्ट हो गए, हम सियालकोट से हम लाहौर शिफ्ट हो गए सिर्फ इसलिए कि वहाँ मेरे लिए पढ़ने के, जॉब के मौके थे। मेरे इलाज के लिए अगर हम जाते थे ऑल द वे लाहौर जा रहे होते थे हर हफ्ते या हर महीने के बाद, तो हम शिफ्ट हो गए, सारा घर उठा के चले। मेरे लिए सबने इतनी कुर्बानियां दी, हर एक ने मेरा ख्याल रखा। अभी भी मैं अपने भाई की फैमिली के साथ हूँ, मतलब कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मेरे माशाल्लाह से 4 भाई हैं और हर घर में मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है। और आप सबके पास तो शायद एक ही घर होता है, तो मेरे पास तो मेरे 4 भाई हैं, अल्लाह ताला ने सलामत रखे, मेरे पास 4 घर है। मेरी सिस्टर है, वो बहुत प्यार करने वाली, कोऑपरेटिव है, तो बस अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको वो ट्रस्ट नहीं देते, अगर आपके लिए वो सोचते नहीं है, आपको नहीं रियलाइज करते कि आपको भी एक जिंदगी में काम
کامیاب انسان بننا ہے، تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ پرسن ود ڈسبلٹیز کے لیے کام کریں تو آپ اس کے ساتھ ان کے پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کیا کریں، ان کو بھی بتایا جائے کہ آپ کا بچہ آپ کی معصومیت کے بعد وہ بیکار نہیں ہے، وہ آپ کی سپورٹ چاہیے اس کو سب سے زیادہ. گھر سے ملی سپورٹ اگر آپ کے ساتھ ہو، آپ ساری دنیا سے لڑ جاتے ہیں، آپ کو پھر دنیا کا خوف یا خطرہ نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی بیک پہ آپ کی فیملی، آپ کے بھائی بہن آپ کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں، آپ اعتبار کرتے ہیں، آپ کو ٹرسٹ دیتے ہیں. تو یہ اچھا میم، آپ اس وقت سکون آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سکون آرگنائزیشن کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ مجھ سے وہاں بات کرنی ہے. آپ نے اتنی عزت دی مجھے، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. اور سکون آرگنائزیشن کی میں فالو کرتی ہوں آپ کے پیج کو، اور ماشاءاللہ سے بڑی اچھی ہے آپ کی کاوشیں ہیں پرسنل ڈسپلٹیز کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اور برکت ڈالے اور آسانیاں پیدا کریں اور آپ مزید بھی کام کر سکیں.